بیان نہیں کی جاتی؟ بیان کی جاتی ہے. معوذتین جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی موقف تو تھا. کیا شیعہ اسے اٹھا لے اس مسئلے کو جی اور کہے کہ آپ کے یہاں صحیح حدیث ہے لہٰذا اس بنیاد پر آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آپ نے ان دونوں کا کلپ سماعت کیا جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ معوذتین یعنی قرآن کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے. تو آئے سامعین، آج کی اس نشست میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ ان دونوں کے اس جھوٹ کا پردہ چاک کروں گا اور اپنے سامعین کے سامنے حق کی وضاحت کروں گا. تو آئے سامعین، اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب المحلہ ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں امام ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ. اور سامعین، یہ کتاب مصر کی مطبوعہ ہے اور اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے. اور سامعین، اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا رُوِيَ عَنْ ابن مسعود من ان المعوذتین وام القرآن لم تکن فی مصحفہ. فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام روایات جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کی گئی ہیں کہ وہ معوذتین یعنی قرآن کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَكَاذِبٌ مَوْضُوعٌ، فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام روایات جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں. سامعین ذرا غور کریں، فرما رہے ہیں فَكَاذِبٌ مَوْضُوعٌ، جھوٹی روایات ہیں، من گھڑت روایات ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں لا یصح، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا صَحَّتْ عَنْهُ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ عن زر بن حبیش ان ابن مسعود فیہا ام القرآن والمعوذتین. فرماتے ہیں کہ صحیح اسناد کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ معوذتین یعنی قرآن کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے. سامعین دیکھیں، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تمام کی تمام روایات جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود معوذتین یعنی قرآن کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے. امام صاحب فرما رہے ہیں وہ تمام کی تمام روایات جھوٹی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان سے صحیح سند سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ معوذتین اور سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے. اب آئے سامعین اس سے آگے، یہ میرے ہاتھ میں جلیل القدر امام المفسرین سید المفسرین امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تفسیر القبیر ہے. اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے اور سامعین اس کا صفحہ نمبر 223 ہے. امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اور اہل علم حضرات جانتے ہیں، تفسیر کے باب میں جہاں لفظ امام آتا ہے علماء مفسرین کے نزدیک وہاں امام فخر الدین رازی مراد ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَالْأَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ نَقْلَ هَذَا الْمَذْهَبِ عَنْ ابن مسعود. فرماتے ہیں کہ تمام روایات جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کی گئی ہیں کہ وہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے. فرماتے ہیں نقل کاذب باطل، فرماتے ہیں تمام کی تمام روایات جھوٹی ہیں، تمام کی تمام روایات جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں. فرمانے والے امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ہیں. اور سامعین اپنی کتاب تفسیر القبیر کے صفحہ نمبر 223 اور جلد نمبر 1 میں ارشاد فرما رہے ہیں تمام روایات تمام کی تمام جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں. اس سے آگے آئے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں
کتاب فتح الباری ہے جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے اور جس کے لکھنے والے شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ مصر کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر 8 ہے۔ اس کتاب میں سامعین دو جلیل القدر امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اور امام نووی رحمت اللہ علیہ دونوں امام ارشاد فرماتے ہیں، اور اہل علم حضرات جانتے ہیں، ایک بخاری کے شارح ہیں، دوسرے مسلم کے شارح ہیں، اور دونوں ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں وما نقلا ان ابن مسعود، فرماتے ہیں جو نقل کیا گیا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، ان کے متعلق دونوں امام فرما رہے ہیں باطل لیس بصحیح، فرماتے ہیں تمام کی تمام روایات من گھڑت ہیں، اور پھر فرماتے ہیں لیس بصحیح، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ سامعین فتح الباری میں سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، امام نووی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ دونوں جلیل القدر امام فرما رہے ہیں کہ ان روایات میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اب اس سے آگے آئے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب مقالات القوصری ہے، محدث کبیر محدث قوصری رحمت اللہ علیہ کے مقالات ہیں، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 27 ہے۔ محدث قوصری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مُصْحَفِهِ الْفَاتِحَةُ وَالْمُعَوِّذَتَانِ، فرماتے ہیں جس کو وہم ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے یا ان کو اپنے مصحف میں سے مٹا دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں فَقَاذِبٌ قَصَدًا، تو اس نے یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے، اس نے جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت صحابی رسول کی طرف کی ہے، اور صحابی رسول اس جھوٹ سے بری ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اَوَاهِمٌ مِّن غَيْرِ قَصَدٍ، اور اگر وہ راوی سیکھا ہے تو پھر اسے غیر ارادی طور پر وہم ہوا ہے۔ سامعین ذرا دوبارہ غور کریں، محدث قوصری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں جسے گمان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے یا ان کو اپنے مصحف میں سے مٹا دیا کرتے تھے، تو اس نے اس جھوٹ کی جان بوجھ کر نسبت صحابی رسول کی طرف کی ہے۔ صحابی رسول اس جھوٹ سے بری ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں اگر وہ راوی سیکھا ہے تو اسے غیر ارادی طور پر وہم ہوا ہے۔ اور آگے سامعین محدث قوصری رحمت اللہ علیہ فیصلہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَالْمُعَوَّذَتَانِ مَوْجُودَتَانِ فی قراءۃ ابن مسعود، فرماتے ہیں کہ معوذتان یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قراءت میں موجود تھیں۔ اور آگے فرماتے ہیں محدث قوصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المتواترۃ عنہ، سامعین ذرا غور کریں، فرماتے ہیں المتواترۃ عنہ بطریق اصحابہ، اور اس بات کو ان کے شاگردوں نے ان سے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے۔ دوبارہ سنیے گا، فرماتے ہیں المتواترۃ عنہ بطریق اصحابہ، ان کے شاگردوں نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، محدث قوصری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تواتر کے سامنے ایسی موضوع اور من گھڑت روایات کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اب اس سے آگے آئے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الدر المنصور ہے۔ اب اس حوالے کے بعد آپ کے سامنے حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ کتاب کا نام الدر المنصور ہے، لکھنے والے جلیل القدر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر 6 ہے۔ سامعین امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تمام روایات کو اکٹھا کیا اور پھر آخر پر روایت نقل فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدِ حَسَنٍ عن ابن مسعود، فرماتے ہیں کہ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود سے سند حسن کے ساتھ روایت نقل فرمائی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے روایت کیا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لقد انزل علی آیات، رسول اللہ نے فرمایا مجھ پر جتنی آیات نازل کی گئیں
لم ينزل علی مثلہن، یہ ان کی مثل نہیں ہے، یعنی یہ بڑی شان والی ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں۔ المعوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سامعین ذرا دیکھیں، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود خود رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں کہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس قرآن کا حصہ ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کس بات کو صحابی رسول خود رسول اللہ سے روایت فرما رہے ہیں کہ معوذتین قرآن کا حصہ ہیں، خود روایت کرنے کے بعد صحابی رسول خود اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ جتنی بھی روایات ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں تمام کی تمام من گھڑت روایات ہیں۔ الحمدللہ میں نے آج آپ کے سامنے جلیل القدر محدثین کی کتب سے ثابت کیا کہ وہ تمام روایات جو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں کہ وہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، تمام کی تمام روایات باطل ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ اور سامعین اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے اور ان کی قرات بھی کرتے تھے۔ اور سامعین اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ خود صحابی رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں کہ معوذتین قرآن کا حصہ ہیں۔ سامعین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول خود روایت بھی کر رہے ہیں اور پھر خود ان کا انکار بھی کر دیں؟ تو سامعین پتہ یہ چلا کہ وہ تمام روایات جو آپ کی طرف منسوب کی گئی ہیں کہ آپ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، تمام کی تمام باطل ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ اور سامعین الحمدللہ اسی طرح روافض اور نواسب کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔